ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حضور نے کہا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حضور نے کہا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، حسین حضرت امام حسین حضور سے ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کیونکہ وہ حضور کے نواسے ہیں، حضور کا خون ہے، حضور کی آل ہے، سارے باپ کا خاندان ان کے بیٹوں سے چلا لیکن حضور کا خاندان ان کی بیٹی سے چلا، تو یہ بیٹی کی اولاد ہے، بیٹی کی آل ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور حسین حضور سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی، یعنی کہ حضور دنیا والوں کو بتلانا چاہتے ہیں دنیا والوں یہ نہ کہنا کہ حسین مجھ سے نہیں ہے، یہ حسین مجھ سے جدا ہے، ایسا نہ کہنا۔ اللہ نے میرا خاندان میرے پوتروں کو نہیں بنایا، میرے نواسوں کو بنایا، میرے بیٹوں کو اللہ نے باقی نہ رکھا، میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے اللہ نے میری نسل پاک چلائی، میرے حسن اور حسین مجھ سے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن حضور آگے کہہ رہے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، میں حسین سے ہوں۔ میں یہی بات کی تشریح کرتے ہوئے موریشیس والوں کو پوچھا، کیونکہ وہاں پر بیچاروں کے پاس آپ دیکھیے، ہمارے پاس دین بچانا ایمان بچانا بہت آسان ہے، پھر بھی اللہ کے فضل سے آسان ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر ماشاءاللہ دینی ماحول بھی ہوتا ہے، بہت سارے جلسے جلوس ہیں، بڑی بڑی بارگاہیں، اولیاء اللہ ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن وہ جو ایک جزیرہ ہے، وہ ایک آئی لینڈ ہے، وہاں پر بیچاروں کے پاس پوری دنیا کے عیاش، پوری دنیا کے بیکار لوگ آتے ہیں، وہ موریشیس کے جو ہے آئی لینڈ میں عیاشی کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے دن گزارنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے پاس ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم، تم ایسے ملک میں رہ کر آج مومن نظر آ رہے ہو، تو موریشیس والوں تم روزانہ حسین کے نام کی فاتحہ دلاؤ، یہ حسین کی شہادت والی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج بھی تمہارا ایمان بچا ہوا نظر آ رہا ہے، ایمان بچا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کیا کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھو، ہر پیغمبر کے پاس، ہر رسول کے پاس اللہ رب العزت نے ہر رسول کے پاس کتاب دی، شریعت دی، قانون دیا، اسلام دیا، ان کو امت دی، لیکن بعض امتیں اپنے ہی نبی اور رسول کے دور میں اسلام کو بدل دیتی تھی، تعلیمات کو بدل دیتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام امت پہ بڑی محنت کرے، اللہ کا حکم ہوا موسیٰ کوہ طور پہ آؤ، تو یہاں آپ نے اپنی ایمان والی امت کو چھوڑ کے کوہ طور پہ گئے۔ جب 40 دن کوہ طور پر اللہ کی عبادت کر کے واپس ہوئے تو ساری قوم بت پرستی میں، بیل کی پوجا میں، جانور کی پوجا میں مبتلا ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہا اے اللہ اس قوم کو غارت کر دے کہ اس نے میری زمانے بھر کی محنت کو مٹی میں ملا دیا۔ یعنی کہ نبیوں کے دور میں ہی امت ان کو چھوڑ دیتی تھی، ان کی خلاف ورزی کرتی تھی۔ نبی کا انتقال ہو جائے تو نبی پر نازل ہونے والی کتابوں میں ملیا میٹ کر دیا جاتا تھا، خلط ملط کر دیتے تھے، اس کے اندر جو ہے کئی چیزیں اپنی طرف سے بندے ملا دیتے۔ لیکن آپ غور کیجئے، آج 1400 سال ہو گیا، حضور کی امت قرآن کو نہیں میٹی، شریعت بھی بچا ہوا ہے، قرآن بھی بچی ہوئی ہے، اذان بھی بچی ہوئی ہے، نماز بھی بچے ہوئے ہیں، آج بھی خود ممبروں پہ خطبے پڑھے جا رہے ہیں، آج بھی محرابوں میں قرآن کی تلاوت ہے، آج بھی اسلامی ماؤں کو پردہ نصیب ہے، آج بھی طرز زندگی اسلامی طریقے کے مطابق بعض لوگ گزار رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، پتہ کیا چلا؟ ارے وہ بھی پیغمبر تھے، یہ بھی پیغمبر ہیں، وہ پیغمبروں کے بعد ان کی شریعت ختم، ان کی کتاب ختم، ان کا قانون ختم، ان کا لایا ہوا دین ختم، مگر یہ بھی پیغمبر اعظم 1400 سال ہو گئے تشریف لے گئے، نہ قرآن مٹا، نہ شریعت مٹی، نہ دین مٹا، نہ اسلام مٹا۔ بات کیا ہے؟ بات اتنی ہے، ہر پیغمبر سب کچھ تو لائے تھے، مگر کسی پیغمبر کے گھر میں حسین پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرے مصطفیٰ قرآن بھی لائے ہیں، شریعت بھی لائے ہیں، امت بھی لائے ہیں، سب کو بچانے کے لیے ساتھ میں امام حسین کو بھی لائے ہیں۔
میں نے کہا موریشیس والو، آج تمہارا ایمان بچا ہوا ہے تو یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ جب امام حسین کی گردن مبارکہ پر تلوار چلائی گئی، خنجر چلائے گئے، امام حسین کے جسم اقدس سے جب پہلا خطرہ زمین پر گرنے لگا، صوفیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس قطرے خون کو اپنے دست اقدس میں سنبھال کر پوچھا، حسین اس قربانی کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اس شہادت کے بدلے میں کیا چاہیے؟ حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ میرے درجات بلند کر دے، اے اللہ میری نسل کو قیامت تک زندہ رکھ دے، نہیں کہا۔ امام حسین نے کہا اے اللہ میں نے تو یہ شہادت صرف اور صرف تیری رضا کے لیے پیش کیا ہے، لیکن مولا اگر اس کا بدلہ تو مجھے دینا چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے، قیامت کی صبح تک میرے نانا کے دین کو زندگی عطا کر دے۔ اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے تو اتنا دے دے، مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آواز کو زندگی دے دے، محراب اور ممبروں پر میرے نبی کے اور تیرے ذکر کو زندگی عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت حسین کی شہادت پر حضرت امام حسین سے وعدہ کیا، اے حسین تمہاری شہادت کو تا قیامت فراموش نہیں کیا جائے گا، اس کے بدلے میں صبح قیامت تک تمہارے نانا کے دین کو، اللہ کے دین کو زندگی عطا کر دی جائے گی۔ یہ امام حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ آج ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، طہارت سے ہے، وضو کر کے آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ زبان پر جاری ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سب سے میری خواہش ہے، اے ذکر اہل بیت میں اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا علی یا حسن یا حسین، یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ کا تسبیح پڑھتے رہے، اور اپنے بچوں کے نام کتے بلیوں جانوروں کے ناموں سے منسوب کر کے مت رکھو، اپنے بچوں کے نام حضرت علی و فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین اور رسول اللہ سے منسوب کر کے رکھو، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بہت دعائیں کر رہے ہو قبول نہیں ہو رہی ہے، بہت وظیفے پڑھ رہے ہو قبول نہیں ہو رہی ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ تم اب دعا کرنے کے بعد یوں کہو، اے اللہ جد الحسنی والحسین کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما۔ جد الحسنی والحسین، جد کون ہے؟ رسول اللہ۔ امام حسن اور حسین کے جد اعلیٰ رسول اللہ کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما۔ جد الحسن والحسین کے صدقے ہماری دعا قبول کر۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ہر دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن جس دعا میں یہ وسیلہ دے دیا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ وہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان کے ناموں کو اللہ نے رد بلا بنا دیا، ان کے ناموں کو اللہ نے دعا کی مقبولیت کا جو ہے وسیلہ بنا دیا، اس لیے ہم ان سے محبت کریں، یہی ہمارے لیے نجات اور مغفرت کا سبب ہے، آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و فضل سے میرے مولا ہم سب پر رحم فرما، فضل فرما، ہمیں پیارے نبی آل نبی اولاد علی کا صدقہ عطا فرما، ان کے صدقے سے ہمارا بیڑا پار فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی سعادتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرما، پیارے نبی آل نبی اولاد علی کا صدقہ عطا فرما۔ اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب